یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے جس نے ہمیں عقل و شعور کی دولت سے نوازا اور ہمیں فکر عطا کی اور ہمیں قلم چلانے کا سلیقہ عطا کیا۔ یہ ہے جہاں نیوز اور میرا پروگرام ہے اخبار کی زبان، اور میں ہوں آپ کی خدمت میں سید نجف علی رضا شرازی۔ اور آج 25 مئی کا دن ہے، 2024 ہفتے کا روز ہے، اور 16 ذیقعد 1445 ہجری، 12 جیٹھ 2081 بکرمی کا سال چل رہا ہے۔ آتا ہوں میں اپنے پروگرام کی سمت، اور روزنامہ جہاں میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور اس کے صفحہ اول پہ جو خبر ہے وہ ہے لیڈ، اور اس لیڈ میں جو ہے وہ خبر لگی ہوئی ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کی۔ معیشت کی بحالی ہمارا ریڈ لائن ہے، یہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے۔ سیاسی شعبہ باز معاذ آرائی میں آگے نکل چکے ہیں، ان سے پاکستان کی ترقی اور معاشی استحکام ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات: غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ملک میں سرمایہ کاری آتی رہے گی۔ جو غیر ملکی سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ضامن بنیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ پاکستان کی موجودہ قیادت پر UAE نے جس اعتماد کا اظہار کیا وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی یہ پریس کانفرنس تھی، انہوں نے اس میں یہ اظہار خیال کیا۔ ایک اور خبر ہے، وہ بھی ہے روزنامہ جہاں کے صفحہ اول پہ لگی ہوئی ہے۔ سی پیک کے خطہ میں تبدیلی کی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، احسن اقبال کا یہ بیان ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اگلے مرحلے میں حکومت تعاون سے کاروبار تعاون کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ صنعت کاری، زراعت اور سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اعلیٰ معیار کی ترقی کو ترجیح بنانا ہے، یہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا بیان تھا۔ اور اس کے بعد روزنامہ اضافہ میرے سامنے ہے، اور اس کی یہ خبر ہے روزنامہ اضافہ کراچی کے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 43 قید پاکستانی کی واپسی پر اتفاق۔ سری لنکن ہائی کمشنر کی پاکستانی قیدی شہریوں کو فوری وطن واپسی کے سلسلے میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ یہ بھی اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ وہاں کافی عرصے سے پاکستانی جو کچھ وہاں قید تھے ان کی رہائی کا بھی عندیہ مل گیا ہے۔ یہ اپنا عظم و بخاری کی خبر ہے، یہ بھی روزنامہ اضافہ کے صفحہ اول پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ 3 کالم ہے کہ جیل سے منظم پراپوگنڈا پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل والے مہمان پاکستان کو لاکھوں میں پڑھتے ہیں، یہ علیحدہ پراپوگنڈا ہے کہ مجھے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے، اور وہ ایک سیاسی بیان تو ظاہر ہر حکومت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے حکومت کی صفائی اور مخالفین کے حوالے سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ یہ میرے سامنے ہے اضافہ کا ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے کہ کسی کی بھی ٹیم نہیں جو عدلیہ کا احترام نہیں کرے گا وہ ہم سے توقع نہ رکھے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ: تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں، مظلوم کی داد رسی کے لیے ہے۔ کسی سے لڑائی نہیں چاہتے۔ مقدمات میں تاخیر کی بڑی وجہ ہڑتال کلچر جو ہے۔ لاہور میں 73 دن تک عدالتیں بند رہیں۔ جنگل کا قانون تھا۔ جسٹس ملک شہزاد، یہ انہوں نے ایک پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے یہ جملے کہے ہیں۔ میرے سامنے ہے روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد، اور اس کی فرنٹ پہ جو خبر لگی ہوئی ہے وہ ہے اسرائیل رفح میں آپریشن فوری روکے، عالمی عدالت انصاف کا حکم۔ اور شہباز شریف صاحب نے اس فیصلے پر
جو اظہار خیال کیا ہے، فیصلے کا خیر مقدم سلامتی کونسل اور عالمی برادری کرائے، فلسطینیوں کا کیس لڑتے رہیں گے، رفح کراسنگ کھولی جائے، نسل کشی کنونشن کے مطابق اکثریت 13-2 کی اکثریت سے فیصلہ، 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، جنوبی افریقہ اردن یورپی یونین کا خیر مقدم، سلامتی کونسل فیصلہ نافذ کرے، حماس صہیونی حکومت کا ماننے سے انکار، رفح پر حملے تیز کر دیے، مزید درجنوں فلسطینی شہید، غزہ میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، اقوام متحدہ کا کہنا ہے۔ یہ اچھا فیصلہ ہے عالمی عدالت کا۔ عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل رفح میں آپریشن فوری طور پر روکے، لیکن اسرائیل نے واضح طور پر اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے اور عالمی حکومت جو ہے، عالمی عدالت انصاف ہے، وہ اس پہ کیا کرتی ہے، کیا رد عمل کرتی ہے، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک اور خبر ہے، یہ روزنامہ ایکسپریس کے فرنٹ پہ ہی لگی ہوئی ہے کہ بجلی مہنگی، ہر چیز پر 18% سیلز ٹیکس، IMF قرائد نے وزیر اعظم کو مشکل میں ڈال دیا، گیس کی قیمتیں ایڈجسٹ کریں، IMF وفد بیل آؤٹ پیکج دیے بغیر واپس، ٹیکس وصولی کا ہدف 12,900 ارب روپے ہوگا جو خراب معیشت کے باعث ناممکن، یہ حکام نے کہا ہے۔ بجلی کمپنیوں کو کیپیسٹی ادائیگیوں پر نظر ثانی کر کے توانائی کی بلند قیمت کو کم کیا جا سکتا ہے، IMF کا مشورہ، وزیر اعظم کی وزارت خزانہ کو دوبارہ تیاری کی ہدایت۔ مطلب یہ IMF نے جو شرائط رکھی ہیں وہ بجلی مہنگی کرنے کے حوالے سے بھی ہیں اور ہر چیز پر سیلز ٹیکس میں اضافے کا بھی عندیہ دیا گیا ہے، اور جو یہ ایسی شرائط ہیں جن پہ موجودہ حکومت مشکل کا شکار ہو سکتی ہے، اور یہ مشکلات عوامی رد عمل کا بھی سبب بن سکتی ہیں، اور اس عوامی رد عمل کی وجہ سے ایک نیا سلسلہ جو احتجاج اور ہڑتالوں کا شروع ہو سکتا ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ تنویر الیاس کی ضمانت، جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن دوسرے مقدمے میں انہیں جیل بھیجوا دیا گیا ہے۔ اب میں چلتا ہوں روزنامہ جنگ کی طرف۔ روزنامہ جنگ کے فرنٹ پہ جو لیڈ لگی ہوئی ہے وہ ہے کہ بدھ کو لاپتہ کیس، ISI سیکٹر کمانڈرز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ اور ڈائریکٹر IB کو بھی بلا لیا۔ بدھ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بتائیں کہ تحقیقات، تفتیش اور انکوائری کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب ایجنسیاں کہیں چھپ کر نہیں بیٹھیں گی، لاپتہ افراد کیسز کی کارروائی براہ راست نشر کی جائے۔ اس وقت مفاد عامہ کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ پولیس کو مغوی شاعر احمد فرحاد کی لوکیشن معلوم ہو گئی ہے، عدالت نے یہ کہا ہے۔ احمد فرحاد کی بازیابی نہ ہونا تو ریاست کی ناکامی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار ذمہ دار بنانے پر پارلیمنٹ سے قانون سازی نہ ہو سکی۔ لاپتہ افراد کمیشن سے بھی خاطر خواہ پیدا نہ ہو سکا۔ یہ ریمارکس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اور ایک اور جنگ نے اپنا یہ جو روزنامہ جیو ہے، جیو کے ایک پروگرام میں جو تجزیہ کیا گیا لاپتہ شاعر احمد فرحاد کیس، لگتا ہے کہ محاذرائی مزید آگے بڑھے گی، یہ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے۔ ایک اور خبر ہے جو اپنا روزنامہ جنگ کے صفحہ اول پر چھپی ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ پیمرا نوٹیفیکیشن فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ عدالت نے حکم امتناع کی متفرق درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ فل کورٹ بنانے کی سفارش کا بھی عندیہ۔ اور آگے ہم چلتے ہیں سیاسی جنگ کے صفحے آخر پہ جو خبر ہے وہ ہے کہ متحدہ PSP انضمام جبری کروایا گیا، عشرت العباد کا پاکستان آنے کا اعلان۔
شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل سے ملاقات ہوئی. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، یہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے. آگے خبر ہے روزنامہ نوائے وقت کی، وہ ہے کہ اداروں سے متعلق نفرت انگیز بیانیہ، بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی منظوری. پنجاب کابینہ کا فیصلہ. مریم نواز نے ملک کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا. اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی کے باوجود 19 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 12 سستی ہوئی. ادارے شماریات کا یہ اعداد و شمار اس نے پیش کیے ہیں. کرغستان سے 4000 طلباء واپس، آپریشن مکمل ہو گیا ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں اور یہ ہے روزنامہ آج، اور ان کی جو خبر ہے وہ جو لیڈ ہے وہ سپر لیڈ بھی، اور لیڈ بھی وہی ہے کہ تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 36,000 مقرر. یہ انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا، اور بجٹ جو ہے خیبر پختون کا 1,754 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. پراپرٹی ٹیکس ریلیف، جائیداد منتقلی پر صوبائی ٹیکس 3.5% کرنے کا اعلان. دیر اور ڈیرا موٹر وے بنانے کا اعلان. بلین ٹری پلس منصوبے کا آغاز. ہوٹلوں پر ٹیکس شرح 6%. شادی ہالوں کے لیے فکسڈ سیلز ٹیکس متعارف. جائیداد کرائے پر ٹیکس 10% کر دیا گیا. نجی ہسپتالوں، لیبارٹریز اور میڈیکل سٹور پر ٹیکس 5% ہوگا. تمباکو کو صوبائی ایکسائز ڈیوٹی نافذ، کارخانوں پر پراپرٹی ٹیکس بھی کم. خیبر پختونخوا جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے وہ مفت تدریسی کتب جو ہیں 9 ارب روپے. گندم خریداری 29.90 ارب. زراعت 28.93 ارب. توانائی 31 ارب. امن و امان کے لیے 140 ارب مختص کیے گئے ہیں. 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے کا منصوبہ. احساس پروگرام کے تحت 5000 گھروں کی تعمیر. بلدیاتی حکومتوں کو 30 ارب روپے ملیں گے. بجلی ڈسٹریبیوشن کمپنی بنانے اور سولرائزیشن کا اعلان. تاریخ میں پہلی بار وزیر خزانہ آفتاب عالم نے وفاق سے قبل سرپلس بجٹ پیش کر دیا. کل اخراجات 1654 ارب. سرپلس میزانیہ 100 ارب روپے ہے اس میں. یہ تھی آج کی خبریں اور آج کا سارا سلسلہ، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کوئی آج میں نے اپنے ذاتی ریمارکس نہیں دیے، کوشش کی ہے کہ میں اجتناب کروں، لیکن ابھی تک وہ اپنا احمد شاعر جو ہیں اور ادیب بھی ہیں اور ایک اچھے صحافی بھی ہیں، ان کی بازیابی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. اس پہ اخباری تنظیموں کو، صحافتی تنظیموں کو اور شعراء کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.